نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں گا ہم سب کے مولوی صاحب حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید صفی حیدر صاحب قبلہ سیکریٹری تنظیم المکاتب کی خدمت میں کہ وہ اس جشن تکمیل دین کے اس محفل کو خطاب فرمائیں اور اپنے بیان سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس۔ حضرات، باتیں کئی تھیں کہنے کے لیے اور انہیں مختصر کروں گا لیکن میں کوئی ماہر خطیب تو دور کی بات خطیب ہی نہیں ہوں، لہذا جناب عروج جونپوری صاحب نے جس طرح سمیٹ کے بات کہی ہے اس سے توقع نہ رکھیے گا۔ ہم نے اعلان کیا تھا 10:30 پہ ختم کرنے کا، ابھی تک ہم اس میں کامیاب نہیں ہو پائے ہیں، تجربہ کر رہے ہیں، انشاءاللہ جو اعلان کریں گے اس کے مطابق عمل کی کوشش کریں گے۔ 10:30 کو 11 تک پہنچنے کی ہمیں خیال تھا کہ 11 تک جائے گی، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس سے آگے نہ جائے، اور آپ سے گزارش کروں گا دستبستہ کہ جشن کے خاتمے پر نظر مولا کا اہتمام بھی ہے۔ بہت سے لوگ چلے گئے ہیں، مجھے نہیں معلوم ان کو تبرک پیش کیا گیا یا نہیں۔ مجھے استاد الشعراء جناب جرار اکبر آبادی صاحب کے 2 مصرے جو انہوں نے مطلع کہا ہے اسے سن کے میں نے لکھ بھی لیے ہیں، بہت بدذوق ہوں۔ مجھے خطیب اعظم تاباسرا کی ایک بات یاد آئی جو عید غدیر کی اہمیت کے سلسلے میں وہ فرماتے تھے۔ وہ دونوں مصرے جو مطلع تھے آپ کے کلام کے ہیں، آج جشن خوشی کا فقط علی کے لیے پڑھوں گا، آج قصیدہ فقط علی کے لیے۔ دیکھیے پورے سال میں وہ تاریخیں آتی ہیں جن میں خوشیاں بھی ہیں اور غم بھی ہیں، اور ہم کو ہدایت دی گئی ہے کہ ان کی خوشی میں خوش ہوں اور ان کے غم میں رنجیدہ ہوں۔ لیکن غم حسین علیہ السلام کا اہتمام پروردگار عالم نے اتنا کیا ہے کہ جو بڑی سے بڑی خوشی ہے، چاہے وہ معصومین علیہ السلام کی ولادت کی تاریخیں ہوں، اور چاہے وہ شب قدر جیسی، شب نیمہ شعبان جیسی عظیم راتوں کی بات ہو، شب عید فطر ہو، روز عید فطر ہو، شب عید الاضحیٰ ہو، ہر خوشی کے موقع پر سید الشہداء علیہ السلام کی زیارت مستحب ہے۔ زیارت جب لکھا ہوتا ہے تو اس سے مراد قبر مطہر پہ حاضر ہو کے آنکھوں سے دیکھنا اور ہاتھوں سے، لبوں سے چومنا، بوسے لینا۔ لیکن یہ سہولت ہمیں فراہم کی گئی ہے کہ نہیں پہنچ سکتے تو محروم نہ رہو گے، دور سے یہ زیارت کر سکتے ہو۔ عید الفطر میں بھی جو خوشی ہی خوشی ہے، سید الشہداء کی زیارت، تو جب آدمی، ہم دور سے پڑھتے ہیں، روز پڑھتے ہیں، اس لیے شاید ہمارے دلوں پہ وہ غم کی کیفیت طاری نہیں ہوتی، لیکن جب آدمی قبر پہ حاضر ہوتا ہے تو گریاں ہوتا ہے۔ تو غم سید الشہداء کی اتنی اہمیت ہے کہ عید میں بھی ان کے غم کو اللہ نے ملا دیا ہے۔ لیکن ایک اکلوتی عید ہے غدیر کی عید، جس میں اعمال غدیر دیکھیے تو وہاں زیارت سید الشہداء کا تذکرہ نہیں ہے، صرف زیارت حضرت علی مرتضیٰ کا تذکرہ ہے۔ یعنی اللہ نے یہاں غم کی آمیزش نہیں کی ہے، یہ ایسی خالص خوشی کا دن ہے۔ جو باتیں جلدی سے کہہ دینا چاہتا ہوں
ابھی جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کے پیش نظر جو ایک بات کہنا ہے مجھے، اس آیت کو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ اے میرے رسول، جو آپ کو ہم پہنچا چکے ہیں وہ لوگوں تک پہنچا دیجئے، اور اگر یہ کام آپ نے نہ کیا جو ہم آپ تک پہنچا چکے ہیں وہ آپ نے نہ پہنچایا تو گویا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آپ نے یہ نہ پہنچایا۔ خطیب آدمی کی جملے 10 مجلسوں میں چھپی ہے، بچپن میں پڑھتا تھا مجلس، اس میں سے یاد آ رہی باتیں دہرا رہا ہوں۔ اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، یہ نہ پہنچایا تو آپ نے پوری رسالت کو نہ پہنچایا، یعنی یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ اب اس کے آگے ہے کہ آپ متفکر نہ ہوں، آپ کو ہے کہ یہ سازشیں رچی جائیں گی، اللہ آپ کو بچانے والا ہے۔ یہاں پہ ان کا فقرہ یہ تھا، بہت اہم ہے، کہ اگر رسول سے اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا، تو مسلمان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا ہے کہ جس کو رسول نے نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر رسول سے اللہ کہہ رہا اسے کچھ نہ پہنچا، یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا، تو مسلمان کو بھی پیغام مل رہا ہے کہ یہ نہ مانا تو کچھ نہ مانا، یہ نہ مانا تو کچھ نہ مانا۔ اب اللہ نے جس پیغام کو، جو اعلان ولایت حضرت مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے، اس پیغام کو پہنچانے کو اتنی اہمیت دی ہے۔ ابھی ایک کسی پروگرام میں ایک چھوٹا سا انٹرویو میں نے دیا گیا تو مجھ سے سوال کیا گیا تھا کہ جو پیغام غدیر تھا، من کنت مولا فہذا علی مولا، اس کے ساتھ ہم مسلمانوں نے سلوک کیا کیا۔ میں اس مختصر سی اس بات کو مختصر ترین لفظوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہم مسلمانوں نے کیا سلوک کیا؟ اس سلوک کی دو قسمیں، ایک وہ ہے، وہ قسم ہے جس کے اندر تھوڑے سے وہ لوگ دکھائی دیتے ہیں جنہوں نے یہ کوشش کی کہ اس حدیث کے وجود کو انکار تو کر ہی نہیں سکے، روایت کو ضعیف قرار دیا جائے، لیکن ان کی کوشش ناکام ہوئی، اس لیے کہ اس کثرت سے پوری الغدیر کتنی جلدوں مجھے یاد نہیں رہ گیا، پوری الغدیر کا صرف موضوع یہی ہے کہ سند اور جو اس کے کلمات ہیں ان کا سند کا اعتبار کیا ہے اور کلمات کا پیغام کیا اور لفظ مولا سے مراد کیا ہے۔ تمام طبقات میں حضور کے سامنے غدیر میں بیٹھ کے سننے والوں سے لے کر ہر مرحلے روایت میں جیسے جیسے راوی نیچے جاتے گئے ہیں، ہر سطح پر اتنی بڑی تعداد بیان کرنے والوں کی ہے جس سے یقین ہو جاتا ہے کہ حضور نے جملہ فرمایا تھا۔ اسے حدیث متواتر کہتے ہیں، اور متواتر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک کلمات یاد نہیں رہ گئے، پیغام منتقل کیا گیا اپنے لفظوں میں، اسے تواتر معنوی کہتے ہیں۔ لیکن یہاں تواتر معنوی نہیں، لفظ مولا ہی مولا کے لیے استعمال ہوا، لفظی طور پر بھی اللہ نے انتظام کیا پہنچانے کا۔ تو پہلے مرحلے میں تو اسے ضعیف قرار دینے کی کوشش کی گئی، جب ناکام ہو گئے اور لفظ بھی نہ بدل سکے، مولا کو ہٹا بھی نہ سکے، تو دو ہی سازشیں ہوئی قرآن میں، تحریف لفظی نہ ہو سکی تو تحریف معنوی کی جاتی ہے، آیت کے الفاظ باقی، مفہوم بدل دیا گیا۔ ویسے ہی غدیر کے اس پیغام کے ساتھ یہی ہوا، تحریف لفظی نہ کر سکے تو تحریف معنوی کی گئی، لفظ مولا کو برقرار رکھتے ہوئے اس کے مفہوم کو جو اللہ کی طرف سے تھا، جو رسول اللہ نے بتایا، جو اس وقت موجود لوگوں نے سمجھا، اس سب کو کنارے رکھ کے ایک مفہوم پہنانے کی کوشش کی گئی کہ یہ مولا سے مراد ہے دوست۔ میں وقت نہیں ہے، میں سمیٹ کے کہنا چاہتا ہوں کہ مولا سے مراد
کیا ہے یہ آپ ہم 14 صدیوں بعد طے کریں گے، 12 صدیوں بعد طے کریں گے، 10 صدیوں بعد طے کریں گے، یا جو سامنے بیٹھے ہیں ان کے طرز عمل سے طے ہوگا؟ تو جو سامنے بیٹھے ان کی 2 گواہیاں صرف دینا چاہتا ہوں۔ جب اللہ کے حکم سے پیغمبر نے اپنا جانشین اور مولائے مسلمین و مولائے کل کائنات بنایا تو حکم دیا، روکا، خیمہ لگوایا، جاؤ مبارکباد دو، ہاتھوں میں ہاتھ دے کے بیعت کرو۔ تو یہ کیا بیعت دوستوں سے کرائی جاتی ہے؟ میں اسے بھی چھوڑے دیتا ہوں۔ میں جو سامنے تھے انہوں نے کیا سمجھا؟ پوری تاریخیں متفق ہیں کہ خلیفہ دوم تشریف لائے اور آ کے کہا بخن بخن لکا یا ابن ابی طالب اصبحت مولایا و مولا کل مومن مومنہ، اے ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو، تم میرے مولا ہو گئے۔ اگر دوست تھا تو کیا دوست پہلے سے نہیں رکھتے تھے علی کو؟ دوست ہو گئے تھے تو یہ انہوں نے کیا سمجھا؟ انہوں نے سمجھا کہ مولا سے مراد حاکم ہے، تم میرے مولا حاکم ہو گئے اور تم ہر مومن اور مومنہ کے بھی حاکم ہو گئے۔ ایک دلیل یہ ہے، اور دوسری دلیل جو حارث ابن نعمان فہری آیا اور آ کے اس نے پوری تقریر کی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو منوایا، آپ کے کہنے سے مان لیا، آپ نے خود کو منوایا، آپ نے قرآن کو، جنت کو، جہنم کو، کعبے کو سب منوایا، سب مان لیا، مگر آپ کو چین نہیں پڑا۔ کائے سے چین نہیں پڑا؟ جب تک ہمارے اپنے بھائی کو ہمارے سروں پہ مسلط نہیں کر دیا۔ تو اگر سامنے والا دوست سمجھا ہوتا تو یہ کر کے آتا کیوں؟ وہ سامنے والا جو دشمن ہے وہ بھی یہی سمجھا ہے کہ پیغمبر جو لفظ مولا علی کے لیے استعمال کر رہے ہیں وہ حاکم کے معنی میں ہے، صاحب اختیار کے معنی میں۔ اب اس کے بعد عام لوگوں کا برتاؤ جو تھا سمیٹ کے میں نے بیان کر دیا، ہم اپنے برتاؤ کو بھی جائزہ لیں۔ ہم نے کیا برتاؤ کیا ہے؟ ہم کہیں گے ہم نے تو اپنے کو ان کو مولا مان لیا اپنا، بے شک ہم مولا کہتے ہیں، مولا مانتے بھی ہیں، مگر کیا ہمارا عمل یہ کہتا ہے کہ جو ہم کہتے ہیں اس کے ان لفظوں میں اور ہمارے کردار میں فاصلہ نہیں ہے؟ اگر علی کا ہمارے مولا ہیں تو انہیں ان کو ہماری آنکھوں پر ہم سے زیادہ اختیار ہے، ہماری زبان پہ ہم سے زیادہ اختیار ہے، ہمارے کانوں پہ ہم سے زیادہ اختیار ہے، ہمارے ہاتھ پیروں پہ، ہمارے دماغ پہ ہم سے زیادہ اختیار ہے۔ اب ہم دیکھ لیں کہ یہ چیزیں ان کے اختیار میں ہیں یا زبان ہماری مرضی پہ چلتی ہے، آنکھیں ہماری مرضی پہ دیکھتی ہے، کان ہماری مرضی پہ سنتے ہیں۔ اگر ان کے اختیار میں ہیں تو ان کی مرضی کی مطابق زندگی بسر ہو، اگر اپنے اختیار میں ہے تو پھر اس کا مطلب مولا زبان سے کہا ہے، دل سے مانا ہوتا تو عمل سے ظاہر ہوا ہوتا۔ بس میں یہیں پہ سمیٹ کر دعا کرنا چاہتا ہوں، پروردگار تیرا انتہائی احسان و کرم ہے کہ تو نے ہمیں وہ گودیں دی، وہ آغوش دی، وہ گھر دیے جہاں یہ نعمت ہمیں پہلے سے مل گئی، بغیر محنت کے مل گئی۔ معبود ہم اس کی قدر کو پہچان سکیں اور اس کی حفاظت کر سکیں اور اس کے تقاضوں کو پورا کر سکیں۔ اور ابھی میں ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں، بہت کچھ ہے ابھی۔ یا علی آپ ہی کا شعر تھا کہ بچے تو مجھے یاد نہیں رہ گیا، بچے ہماری قوم کے نڈر ہیں لیکن یا علی کہہ کے اور ڈیرا ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو ابھی یاد دلاؤں، ابھی خیرت صاحب بھی فرما رہے تھے ہمارے ساتھ دوہری خوشیاں ہیں۔ قدیر سے ایک دن پہلے بہت غم انگیز خبر آئی تھی بڑی شہادتوں کی، لیکن اگلے دن سے الحمدللہ اچھی خبریں آنے لگیں، اور اس وقت پوری دنیا جتنا میں میڈیا پہ دیکھ سکا ہوں وہ یہی کہہ رہی ہے کہ تم نے جب دوسروں کے گھر اجاڑے تھے، تم نے جب یتیموں کو، بچوں کو یتیم کیا تھا، جب تم نے ماں کے پیٹ میں بچوں کو مار ڈالا، تبھی تم نے سوچا تھا کہ تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ آج پوری دنیا اس کو کہہ رہی ہے اور یہ وہی ہو رہا ہے۔ اب فریاد کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم خوش نہیں ہوتے کسی کی تباہی پر، لیکن سبق انسان کو لینا چاہیے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں تیسرے مرحلے میں جو مظلوموں کے حامی جمہوریہ اسلامی ایران نے قدم اٹھایا ہے، تو جو ابھی میں نے جتنا پڑھا میں جانتا ہوں، جتنا سمجھ سکتا ہوں، غلط سند کے درمیان سے صحیح نکالنے کی کوشش، ایک میزائل 1.5 ٹن کا وہ
میٹر لے کے گیا، وہ مواد لے کے گیا جو ظالموں کو تباہ کرے۔ اس سے پہلے میں نے 8 سال کی جنگ دیکھی، وہیں تھا جب عراق نے صدام نے حملہ کیا، عراق نے نہیں، صدام نے حملہ کیا تھا ایران پہ۔ عراق تو علی والا ہے، یہ صدام تکریتی تھا، شمر کے خاندان سے اس نے حملہ کیا تھا۔ تو اس وقت میں بہت ہی کمزور پوزیشن میں ایران تھا، فاتح ہوا، لیکن اس وقت زیادہ تر جب حملے ہوتے تھے تو ان کا کوڈ ہوتا تھا حضرت زہرا کے نام پہ۔ لیکن ابھی جو میں نے دیکھا ہے، جب انہوں نے 30ویں مرحلے میں بڑے میزائل مارے ہیں تو اس کا کوڈ تھا یا علی۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم واقعاً مولا کی مدد حاصل کر کے اپنے نفس پر اور زمانے کے ظلم پر قابض ہو سکے اور دنیا کو اس ظلم سے نجات دے سکے جس ظلم سے نجات دینے کے لیے ساری قربانیاں دی گئیں۔ اور آج علی کا پوتا انتظار میں ہے کہ کب وہ حالات پیدا ہوں کہ ہم آ سکیں اور زمین کو ظلم و ستم سے پاک کر سکیں۔ آخر میں یہ دعا کروں گا، پروردگار اور فرزند علی و فاطمہ کے ظہور کے حالات فراہم فرما، اور عصر غیبت میں جو ہمارے علماء فقہاء بالخصوص رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمہ خامنئی کی زندگی کی حفاظت فرما، جن کے زندگی کے لینے کی کوشش اگلے دن ہو گئی تھی، جس دن وہ شہداء آئے ہیں اس کے اگلے دن ان کی زندگی لینے کی کوشش کی گئی تھی، اور اصل نشانہ وہی تھا۔ اللہ نے ان کی حفاظت کی اور وہی محافظ ہے۔ پروردگار اس بابرکت وجود کی جو واقعاً سید علی ہے، جو علی کا فرزند ہے، اس کی حفاظت فرما۔ دونوں سید علی ہیں، ایک ایران میں ہے، ایک عراق میں ہے۔ معبود ان کو طاقتور فرما اور ظالموں کو ان کے سامنے شکستہ کر دے۔ اندر سے ٹوٹ چکے ہیں، الحمدللہ باہر سے بھی ٹوٹ رہے ہیں۔ ہم کسی کی تباہی کی دعا نہیں کرتے، لیکن ظالم کی تباہی کی دعا کرنا بھی ضروری ہے، ظالم کو ظلم کو ختم کرنے کی کوشش بھی ضروری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ